شروع کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ پچھلے سبق کے حوالہ سے کچھ بھائیوں نے اہم سوال کیے، ان کے جواب پیش خدمت ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا، کیا طبقات حرف آخر ہیں؟ طبقات المدلسین۔ ہاں بیٹو، جزوی اختلاف ہے، جزوی اختلاف ہے، آپ کو ہر شخص کو کرنے کا حق حاصل ہے۔ جزوی اختلاف کی وجہ سے کلی انکار کر دینا جہالت ہے، علم کی خدمت نہیں ہے، غلط ہے، باطل ہے، مردود ہے۔ جو شخص بھی طبقات کا کلی انکار کرتا ہے وہ علم جرح و تعدیل سے ناواقف ہے۔ جزوی اختلاف آپ کو حق ہے دلیل کی بنیاد پر اختلاف کریں، اختلاف ہے، ہمیں بھی ہے، آپ بھی کریں، لیکن کلی انکار کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر امور میں بھی طبقات بنے ہیں، وہاں بھی جزوی اختلاف ہے، وہاں بھی آپ تمام محدثین کے طبقات کٹھے کر لیں، کوئی امام کچھ کہہ رہا ہے، کوئی امام کچھ کہہ رہا ہے، کوئی امام کچھ کہہ رہا ہے، جزوی اختلاف ہے بیٹو، جزوی اختلاف ہے، لیکن کلی انکار ناممکن ہے، یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا سوال بھائی نے دیا، ہم طبقات المدلسین کا کیوں حوالہ دیتے ہیں تدلیس کے مسئلہ میں؟ تو اس کا بیٹو مختصر جواب یہ ہے کہ جس طرح ہم تقریب و تہذیب کا ہی حوالہ دینا کافی سمجھتے ہیں، آگے گزر جاتے ہیں۔ کیونکہ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ طبقات المدلسین اور تقریب و تہذیب کتابیں اپنے خواہشات نفس کے مطابق نہیں لکھی، بلکہ محدثین کے قواعد کے مطابق لکھی ہیں۔ جس طرح ہم اختصار کے پیش نظر تقریب و تہذیب کے حوالے دے دیتے ہیں بیٹو، اسی طرح ہم طبقات المدلسین کے بھی حوالے دیتے ہیں۔ ہاں، جزوی ہمیں تقریب و تہذیب سے بھی اختلاف ہے، اسی طرح جزوی ہمیں طبقات المدلسین سے بھی اختلاف ہے۔ اگلا بیٹے کا سوال ہے، جب طبقات المدلسین کتاب نہیں تھی تو محدثین کیسے حکم لگاتے تھے؟ میرے بیٹو، علم کی تدوین ہوئی ہے، محدثین کے ہی علم کو محدثین نے مرتب کیا ہے، منضبط کر دیا ہے، مشکل کر دیا ہے، تو انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق نہیں بلکہ منہج محدثین کے مطابق کیا ہے۔ مثال کے طور پہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اب امام بخاری نے یہ نہیں کہا کہ جی سفیان ثوری دوسرے طبقے کا راوی ہے، یہ نہیں کہا۔ اس طرح قلیل و تدلیس راویوں کے حوالہ سے آپ محدثین کے جرح و تعدیل دیکھیں، وہاں آپ کو حوالے ملیں گے کہ انہوں نے جی قلیل کہا ہے، قلیل و تدلیس کہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جیسے قلیل الخطا ہے، جیسے قلیل التشیع ہے، ویسے ہی یعنی ہر چیز میں غلطیاں راویوں سے ہوئی ہیں، غلطیاں راویوں سے ہوئی ہیں، تو محدثین نے محدثین کے ہی اقوال کو دیکھ کر درجہ بندی کی ہے۔ تو طبقات المدلسین یہ محدثین کے منہج کے موافق ہے، انہی کے اقوال سے ہی ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ ان کو ترتیب دیا ہے۔ ایک اور بات، شیخ مولوی یمانی رحمہ اللہ نے طبقات المدلسین کی تلخیص کی تھی، الملخص طبقات المدلسین، یعنی اس کی کیا کی تھی؟ تلخیص کی تھی مولوی یمانی رحمہ اللہ نے۔ تو مولوی صاحب رحمہ اللہ نے جیسے ابن حجر نے طبقات بنائے ہیں ان سے کوئی جزوی بھی اختلاف نہیں کیا، ہو بہو ویسے ہی نقل کیے ہیں۔ وہ کتاب ہم نے سیٹنگ کر لی ہے، عربی میں ہے، یعنی 34 صفحات پر ہے، 34 صفحات پر ہے، وہ انشاءاللہ ہم شائع بھی کر رہے ہیں۔ 2-4 دن میں آپ کو نیٹ پر بھی وہ PDF ملے گی انشاءاللہ اللہ کی شکل میں۔ تو یہ بھی ہم اچھا، حدیث ترک رفع الیدین میں ابن مسعود والی مشہور حدیث میں یہ لکھا جاتا ہے کہ سفیان ثوری نے تدلیس کی ہے، اور آ جا کے
حوالہ دیا جاتا ہے. ہم نے تو آپ سے شیئر کیا تھا کہ سفیان ثوری کے ان کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے. کسی بھی محدث نے کہا نہیں. ہاں یہ روایت غلط ہے، باطل ہے، یہ روایت یہ راوی کی غلطی ہے، راوی کا وہم ہے، یہ راوی کا وہم ہے. محدثین کی تحقیق کسی نے بھی سفیان ثوری کی ان کی وجہ سے اس کو ضعیف کہا نہیں کہا. ہاں شیخ زبیر رحمہ اللہ نے معلم یمانی کا حوالہ دیا ہے التنقیل کے حوالہ سے کہ معلم یمانی صاحب نے اس روایت کو سفیان ثوری کے مدلس کے ان کی وجہ سے ضعیف کہا ہے. یہ حوالہ دیا ہے. یہ میرے ہاتھ میں التنقیل ہے، یہ میرے ہاتھ میں التنقیل ہے معلم یمانی. اس کا حصہ نمبر 2 ہے. 2 میں یہ بحث ہے. 2 میں توجہ فرمانا. پہلا تو جواب ہم یہی دیتے ہیں کہ معلم یمانی رحمہ اللہ نے طبقات المدلسین کی تلخیص میں سفیان ثوری رحمہ اللہ کو دوسرے طبقے کا ہی تسلیم کیا ہے. واضح؟ پہلی بات. دوسری بات لکھ لیں بیٹا، جلد نمبر 2 تنقیل کی صفحہ نمبر 20 اور 21 ہے. 20 اور 21 ہے. صفحہ نمبر 20 میں توجہ کرنا. 20 میں لکھا ہے سفیان ان سفیان یدلس ولم ارى في شيء من طرق هذا الحديث انه تصریحہ بالسماع، کہ سفیان ثوری مدلس ہیں اور اس حدیث کے کسی بھی سند میں میں نے ان کی سماع کی صراحت نہیں دیکھی. اوکے، یہی حوالہ دیا جاتا رہا صفحہ نمبر 20 کا. اچھا، یہی معلم یمانی رحمہ اللہ صفحہ نمبر 21 میں کیا لکھتے ہیں؟ توجہ کرنا. صفحہ نمبر 20 والی بات میرے موافق ہو گئی تو اس کو میں نے حوالے میں نقل کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ شور مچا دیا، لو جی مولوی صاحب نے تو کہا ہے. مولوی صاحب کے علاوہ اور کسی محدث نے سفیان ثوری کی ان کی وجہ سے حدیث ابن مسعود، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ والی کو ضعیف قرار دیا نہیں. توجہ فرمانا. مولوی صاحب اسی کے آخر میں دوسرے صفحے 21 میں لکھتے ہیں وَمِمَّنْ أَعَلَّ حَدِيثَ سُفْيَانَ مِنَ الْأَئِمَّةِ احمد و ابو داود و ابو حاتم و محمد بن نصر المروزی وغیرہم، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے سفیان ثوری کی اس حدیث کو معلول قرار دیا ہے. محدثین میں سے کون کون ہیں؟ امام احمد، امام ابو داود، امام ابو حاتم، امام محمد بن نصر المروزی وغیرہم وغیرہ. واضح؟ آگے خود لکھتے ہیں خود فَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ الْوَحْمَ عَلَى وَقِي، ان میں سے کچھ ایسے محدثین ہیں جنہوں نے وقی کا وہم قرار دیا ہے کہ یہ روایت وقی کا وہم ہے. سمجھ لگی؟ وقی کا یعنی مولوی صاحب خود اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ فلاں فلاں محدثین ہیں، ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ یہ روایت وقی کا وہم ہے. اچھا، اگلی بات وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں مَنْ حَمَلَهُ عَلَى سفیان، جس نے اس وہم کو سفیان کے ذمہ لگایا ہے کہ یہ سفیان ثوری کا وہم ہے. توجہ فرمائیں. تمام محدثین کی تحقیق میں یا یہ وقی کا وہم ہے یا سفیان ثوری کا وہم ہے. واضح؟ اگلی بات آگے اس بحث کے آخر میں لکھتے ہیں وَالَّذِي يَظْهَرُ، اور جو بات ظاہر ہوتی ہے انہو، بے شک یہ ان کان سفیان دلسہ، اگر سفیان نے اس میں تدلیس کی ہے، سفیان ثوری نے، فَالْحَمْلُ عَلَى شَيْخِهِ، تو اس غلطی کا، اس وہم کا جو شیبہ ہے یا جو وہ نسبت کریں گے ان کے شیخ پر، الذی سمعہ منہ، جن سے سفیان نے سنا ہے، جن سے سفیان نے
سنا ہے۔ وَإِلَّا اگر یہ بات نہیں ہے فَالْوَهْمُ مِنْهُ تو وہم کی نسبت کریں گے سفیان کی طرف۔ آگے سمجھو۔ میں یہ آپ سے عرض کرنا، یہ سفر بھی 21 کی عبارت ہے، میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یعنی ایک بات پہلی ہے، آگے اس کی تفصیل موجود ہے، آگے اس کی تفصیل موجود ہے، ہم تفصیل کیوں چھوڑتے ہیں؟ مولوی یمانی صاحب کی یہ تحقیق ہے، محدثین کی تحقیق نقل کر رہے ہیں، یہ تحقیق ہے، اور طبقات المدلسین کی تلخیص میں مولوی صاحب نے سفیان ثوری رحمہ اللہ کو دوسرے طبقے میں ہی رکھا ہے اور کوئی اختلاف نہیں کیا۔ اچھا، یہ بیٹا امید ہے آپ کو سمجھ لگی ہوگی۔ ایک بھائی نے یہ سوال کیا کہ ایک امام اپنی ایک کتاب میں کچھ لکھتا ہے، دوسری کتاب میں کچھ لکھتا ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں جی اس نے رجوع کر لیا ہے، تو جب تک وہ یہ نہ کہ میں رجوع کر رہا ہوں فلاں بات سے، رجوع نہیں مانا جائے گا۔ یہ بیٹو آپ ایسے سمجھیں، رجوع کرنے والا امام اگر کہہ دے، لکھ دے کہ میں فلاں بات سے رجوع کر رہا ہوں تو کیا کمال ہے، تو بڑے اچھی بات، اچھی تحقیق ہے۔ ورنہ دوسری صورت، جو ان کی بعد والی کتاب ہے اس کی بات کو لیا جائے گا، وہ نہ بھی لکھے کہ میں رجوع کرتا ہوں اور اعتراف کرنا رجوع کا پھر ہی بات لیں گے، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ ناسخ منسوخ کی بحث میں آپ نے پڑھا، آپ زیادہ مجھ سے جانتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے یا واضح اقرار بتاتا ہے کہ جی یہ پہلے کا حکم تھا، یہ بعد کا ہے، تو اگر کوئی اقرار کرتا ہے مرجوع کرتا تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ تاریخ کے ذریعے معلوم ہوگا۔ تیسرا اس کا جواب یہ ہے، علمی جواب، کہ ہم اس محدث کے دونوں کو اقوال کو بھی سامنے رکھیں گے اور دیگر محدثین کے اقوال کو بھی سامنے رکھیں گے، ایسے نا، تو جو ہمیں راجح لگے گا محدثین کے اقوال کے مطابق جو ہوگا وہ ہم لے لیں گے اور ایک کو چھوڑ دیں گے۔ ہاں، پھر بھائی نے کہا کہ یہ کون سا اصول ہے کہ قلیل تدلیس والے کی ان والی روایت آنکھیں بند کر کے لے لیں گے، ہے نا؟ تو اس کا بیٹو یہ جواب ہے، آنکھیں بند کر کے لے لیں گے، یہ مذاق ہے علوم حدیث کے ساتھ، یہ مذاق ہے، یہ محدثین کی محنت سے مذاق ہے، محدثین کے منہج سے مذاق ہے۔ ایسی باتیں ہمیں نہ لکھنی چاہیے نہ بولنی چاہیے، اس سے نقصان ہوتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ محدثین کا اصول ہے کہ سکہ راوی ہے، سکہ راوی سے غلطیاں ہوئی ہیں، قلیل الخطا ہے، لکھا نا قلیل الخطا، تو بیٹو سکہ راوی کی روایات کو ہم صحیح ہی کہیں گے انشاءاللہ، وہ صحیح ہیں، وہ صحیح ہیں۔ تحقیق تتبع آنکھیں بند کر کے نہیں ہوتا، تحقیق ہمیں حق حاصل ہے، ہم تحقیق کریں گے، غلطی تو نہیں لگی، نہیں جی یہاں کوئی غلطی نہیں لگی، ہم لیں گے۔ ہاں، جہاں سکہ راوی کی غلطی ثابت ہو جائے گی اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ مستقل علل کی کتابیں بیٹو، لمبی چوڑے موسوعات علل کی کتابیں، سکات سے غلطیاں ہوئی ہیں، اس پر کتابیں بیٹو لکھی گئی ہیں، تو وہ محدثین کی غلطیاں ہی ہیں، جو غلطی ہوگی وہ لیں گے نہیں۔ تو اسی طرح قلیل التدلیس کی ان والی روایت بیٹو صحیح ہے، آنکھیں بند نہیں کرنا، آنکھیں کھلی رکھنی ہیں، آنکھیں کھلی رکھنی، ہم تحقیق کا کام کر رہے ہیں، ورنہ غلط لکھتے جائیں گے، آنکھیں بند ہوگی تو کچھ پڑھا نہیں جائے گا، آنکھیں کھول کر یہ کام کرنا ہے۔ تو قلیل التدلیس والے راوی کی روایت سماع پر ہی محمول کریں گے ہم ہر جگہ انشاءاللہ۔ ہاں، جہاں کہیں دلائل کے ساتھ ہمیں ثابت ہو جائے گا یہاں اس کی تدلیس ثابت ہے، قلیل کی جہاں ثابت ہے وہ بیٹا ضعیف قرار دی جائے گی، یہ محدثین کا اصول ہے۔ چلو، اللہ تعالیٰ آپ بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کچھ باتیں سے ملتی جلتی بھی ہیں، وہ میں نے
شیخ محترم رحمہ اللہ نے جو مثالیں پیش کی ہیں، مثالیں، ان حسن لغیری کی مثالیں ہماری نہیں، ہم کیا ہیں، ہم تو بچوں کے بھی، ہم تو آپ کے بھی طالب علم ہیں انشاءاللہ، ہم طالب علم ہیں، اللہ ہمیں طالب علم ہی رکھے، اللہ ہمیں طالب علم ہی رکھے۔ خوش قسمت ہے جو طالب علم ہو، اور طالب علم بہت عظیم الشان عہدہ ہے، اللہ اکبر۔ تو بیٹو، شیخ محترم رحمہ اللہ نے جو حسن لغیری کے مخالفین سے کہا، آپ ان روایتوں کو پھر صحیح حسن لغیری تسلیم کریں، محدثین کی تحقیق میں ان میں سے ایک بھی حسن لغیری کی مثال بنتی نہیں، بنتی، بنائی گئی ہیں زور سے، مثالیں نہیں ہیں وہ۔ یہ جلد نمبر 4 ہے مقالات کی، صفحہ نمبر 570 سے آخر تک، 570 سے 584 صفحہ تک، ان 14 صفحات میں شیخ صاحب رحمہ اللہ نے کچھ مثالیں پیش کی ہیں۔ سب سے پہلی مثال پیش کی ہے تلک الغرانیق کا قصہ، تلک الغرانیق کا قصہ۔ غرانیق سے مراد کیا ہے؟ بلند و بالا دیویاں ہیں، تلک الغرانیق العلی وشفاعتہن لترتجی، لمبا واقعہ ہے، اس کا معنی ہے یہ بلند و بالا دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید ہے۔ قصہ ہے، چھوڑیں، توجہ فرمائیں۔ شیخ صاحب رحمہ اللہ نے، پینسل دینا بیٹا، ایک ایک سند پر بحث کرتے کرتے ثابت کیا بھی یہ بھی ضعیف ہے، یہ بھی ضعیف ہے، یہ بھی ضعیف، پھر آخر میں لکھتے ہیں 4 مرسل اور 2 متصل معمولی ضعف والی ضعیف روایتیں مل کر کل 6 روایتیں ہوئیں، اور یہ ساری کی ساری ضعیف ہیں، ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ اچھا، آگے لکھتے ہیں توجہ فرمانا، توجہ فرمانا، 5-6 لائنیں میں چھوڑ رہا ہوں جو میری مطلوبہ ہے۔ پھر شاہ صاحب لکھتے ہیں جو لوگ خیر القرون کا سنہری زمانہ گزرنے کے بعد ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف برابر حسن لغیری کا نظریہ و عقیدہ بنائے بیٹھے ہیں، ان کی شرط پر تلک الغرانیق والا جھوٹا قصہ حسن لغیری ضرور بن جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، شیخ صاحب نے خود فرمایا ہے جھوٹا قصہ، خود فرما دیا جھوٹا قصہ، جھوٹا قصہ کبھی بھی حسن لغیری نہیں بن سکتا۔ توجہ فرمائیں، آپ اس کو جھوٹا کہہ رہے ہیں تو جھوٹا محدثین کے اصول کے مطابق حسن لغیری بن سکتا نہیں۔ ایک بات، دوسری بات بیٹو، یہ آخری بات ہم کر کے استاد محترم کو بلاتے ہیں، بارک اللہ فیکم۔ توجہ فرمائیں، سنیں، یہی تلک الغرانیق والا قصہ، تلک الغرانیق والے قصے کو امام ابن خزیمہ نے کیا کہا؟ امام ابن خزیمہ جو امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد محترم تھے، کبار محدثین کے شاگرد، امام ابن خزیمہ نے کہا زنادقہ کا وضع کردہ ہے، تلک الغرانیق والا قصہ زنادقہ، زنادقہ کسے کہتے ہیں؟ مجوسیوں اور پارسیوں کا وضع کردہ ہے۔ مجھے آپ بتائیں کیا جھوٹا قصہ جس کو مجوسیوں نے زنادقہ نے بنایا ہو،
वो हसन लिगैरी ही मुहद्दिसीन के उसूल के मुताबिक बनेगा या नहीं बनेगा? बोले नहीं बनेगा। फिर इमाम साहब ने इस किस्सा के बताल में एक किताब ही तलीफ फरमाई, मफातिहुल गैब लिराजी, जिल्द 33 सफ़ा नंबर 50। आखिरी बात, अल्लामा अबू बकर इब्नुल अरबी, एक है इब्ने अरबी बेटो, वो और हैं, उनके नज़रियात काफ़ी ख़राब हैं। एक है इब्नुल अरबी मशहूर इमाम। अल्लामा अबू बकर इब्नुल अरबी ने 10 असबाब की बिना पर इसे बातिल करार दिया है। मेरा आपसे सवाल है, जो किस्सा ऐमा मुहद्दिसीन की हाँ बातिल हो, बातिल हसन लिगैरी बनेगा? नहीं बनेगा। आखिरी बात, ये अहकामुल कुरान जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 84 और 85 है। अल्लामा राजी ने आइमा फन से इसका बातिल और मनगढ़ंत होना साबित किया है। तफसीर राजी जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 50। अल क़ियास। हमारी गुज़ारिशात का खुलासा ये है, जो शेख मोहतरम राहिमहुल्लाह ने हसन लिगैरी ही को रद्द करते करते 2-4 मिसालें दी हैं कि जी आप इनको हसन लिगैरी ही साबित करें, उनमें से एक भी रिवायत, एक भी किस्सा हसन लिगैरी ही मुहद्दिसीन के मनहज के मुताबिक बनता नहीं। कोई झूठी रवायतें हैं, कोई बातिल रवायतें हैं, कोई रावियों के वहम हैं, कोई रावियों की गलतियां हैं, कोई शाद रवायतें हैं। तो ये ऐसी चीजें हसन लिगैरी बन सकती नहीं। बारक अल्लाह फीकुम। शेखना।